یہ ایک کیمپین ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ایک تو رویہ ٹھیک نہیں، دوسرے وہاں اوور چارجنگ ہے. جو ہماری میٹنگز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تمام اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، 3 دن سے ایک ہی خبر، ایک ہی بات اور ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے سانحہ مری. مری میں لاکھوں لوگ ہر سال 365 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاحوں کے طور پر جاتے ہیں. بہت بڑی انڈسٹری جو مری اور مری کے ملحقہ علاقوں میں وہ ٹورزم ہے. لیکن اس ٹورزم میں ہمیشہ جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے، یعنی کہ کوئی عیدین کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی چھٹی خاص آ جاتی ہے، تو رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے برف باری کا عمل بھی ہے. اس میں رش جب بڑھتا ہے بہت سی انتظامی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، انتظامیہ پوری طرح الرٹ نہیں ہوتی، لوگوں کا رویہ بھی جو جانے والوں کا ہے وہ اس طرح سے شاید مؤدبانہ نہیں. مؤدبانہ سے میری مراد یہ ہے کہ سیوک سینس جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جس جگہ پر جو لوگ جاتے ہیں اور جو ٹورزم کی بنیاد ہے یعنی کہ مری، وہاں کے رویوں کے حوالے سے پچھلے 3 سال سے سوشل میڈیا پر خاصی کیمپین چلائی جا رہی ہوتی ہے. وہاں ہوٹل مالکان ہوں، وہاں ریسٹورنٹس کے لوگ ہوں، وہاں باقی دکاندار ہوں، وہاں پارکنگ کا مسائل ہوں. یہ ایک کیمپین ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا ایک تو رویہ ٹھیک نہیں، دوسرے وہاں اوور چارجنگ ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو وہاں کے لوگوں کے حوالے سے، دوسرا انتظامی طور پر کیا انتظامیہ وہاں سو رہی ہے کہ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دوسرا رویہ جو ہمارا عمومی طور پر ملک میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کوئی اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اور اکٹھے ہو کر فوری طور پر افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں، مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تائیں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دونوں رویے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف ہم مارنے والوں میں بھی ہیں، ایک طرف ہم بچانے والوں میں بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو مارنے والوں کا ایلیمنٹ ہے اور جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وہ بے حسی کا جو عالم ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اس کے رد عمل میں ایک ٹویٹ، ایک فیس بک کا سٹیٹس تو دے دیں گے، اس سے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو بے حسی ہے، مشکل میں کسی انسان کو دیکھ کر اپنی فطرت کے اندر بے حسی لے کے آنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم اس صورتحال پر بات کریں گے. کیا مذہبی طور پر جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ معاشرتی رویوں میں تبدیلی کتنی ضروری ہے اور کہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے؟ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. بہت زیادہ بات ہو چکی ہے کہ مری میں کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا، اور وہ اس وقت سارے راستے بھی کلیئر ہو گئے ہیں، لوگ بھی ریسکیو ہو گئے ہیں. اب ہمیں اپنے رویوں کے حوالے سے بات کرنا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذمہ داروں کی بھی بات کریں گے. اور بولنے یہ خبر پہلے بریک کی کہ ذمہ داری کس کس کی تھی، اور جو سیاحت کے فروغ کی بات کرنے والی حکومت ہے اس کا اپنا وزیر سیاحت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو آج خبر بریک کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کے وقت کا. راجہ یاسر ریاست عباسی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ہوٹل ایسوسی ایشن مری کے، ان سے بھی بات کریں گے. دیبا شہناز صاحبہ ہیڈ آف کمیونٹی سیفٹی اینڈ انفارمیشن ریسکیو پنجاب، ان سے بھی بات کریں گے کہ اس وقت صورتحال جو ہے ریسکیو کرنے کے حوالے سے وہ کیا تھی اور انہوں نے اب تک جو ہے ان سے بھی انفارمیشن لیں گے. مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے سر آغاز کرتے ہیں. یہ بے حسی کے جو عالم ہے یہ بھی ہمارے اندر ہے. ایک طرف تو ہم کسی کو بے بس دیکھتے ہیں تو اتنی قربانی کے جذبے بھی ہیں کہ لوگوں نے مری کے علاقوں میں، انہی لوگوں نے اپنے گھر کھولے، 150 200 لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھا، 50 میٹر جو ہے وہ برف کے تہوں میں لوگوں کو لے کر اپنے گھروں تک گئے. لیکن سر بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے جو بے حسی کے معاملات میں. اس وقت حسان خاور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ترجمان پنجاب حکومت ہیں. بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو آپ سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. آپ کے پاس جو رپورٹ ہے کیا اس وقت سچویشن ہے؟ تمام لوگ جو پھنسے ہوئے تھے، گاڑیاں تھی، چیزیں تھی، ریسکیو ہو گئی ہیں؟ حسان خاور صاحب. جی شکریہ جی. بالکل تمام راستے کھل چکے ہیں. کچھ گاڑیاں جو پھنسی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اور کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے جو کسی سیف مقام پہ نہ ہو. جو لوگ آنا چاہتے تھے گھروں کو، ان کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا گیا. یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. صحیح. اچھا حسان خاور صاحب آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. 2 ماہ قبل ہونے والی سرکاری میٹنگ جو ہے اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان کے ذمے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہر سال ہوتی ہیں اور آپ لوگ مینج کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں.
تو کیا وجہ تھی, کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس کہاں نیگلیجنس ہوئی ہے کہ بر وقت وہ لوگ کام نہیں کر پائے؟ بہت سارے اداروں نے تو اپنے کام کر لیے, وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھی اس سارے عمل کے پیچھے؟ دیکھیے میں ذرا ایک بات واضح کر دوں کہ اس واقعے کے نا 3 پہلو ہیں. ایک ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کیا ہر ادارے کا رول تھا اور کیا انہوں نے وہ رول پرفارم کیا کہ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیسے ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کا کیا سدباب ہو سکتا ہے. آپ کا سوال کیونکہ پہلے سے منسلک ہے, دیکھیے اس پہ جو انیشل رپورٹ ہے اس پہ ظاہر ہے کہ سارے اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی ہم نے ٹریفک کو روکا تھا, ٹریفک انٹری سیل کی تھی, ٹریفک کاؤنٹ رکھا جا رہا تھا, برف صاف کی جا رہی تھی. لیکن انہی تمام باتوں کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو کہ تمام ڈپارٹمنٹس کا ریکارڈ دیکھ کے 7 دن کے اندر اپنی جو ہے رپورٹ وہ سبمٹ کرے گی, اور اس میں انہی تمام چیزوں کو تعین کیا جائے گا کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے لیپس تھا تو وہ کہاں پہ تھا اور کون اس کا ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہیوی مشینری موجود تھی جس کا ہونا وہاں موجود تھا, آپ کی میٹنگ کے اندر موجود تھا کہ 16 مشینوں کو 16 مختلف پوائنٹس پر تعینات کرنا ہے کی درخواست تھی, وہ عمل نہیں ہوا, تو کیا وجوہات ہیں کہ NHA کے پاس مشینیں نہیں تھیں یا جو کرنے والے تھے ان لوگوں کی نیگلیجنس تھی کہ صبح 8 بجے وہ لوگ آپریشن کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ دیکھیے NHA کی بھی تھی اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارا SDO سنو ہوتا ہے وہ بھی تھا جو سنو کلیئرنگ آپریشن دیکھتے ہیں. لوکل اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں پہ موجود تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال بجا ہے, اور آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مشینیں چلیں یا نہیں چلیں, کیا ان کو چلانے والے موجود تھے, وہ کہاں پلیس تھے. یہی تو چیزیں ہیں جن کو ہم نے اسرٹن کرنا ہے انکوائری کے اندر, تاکہ تمام ریکارڈ دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے. جو ہماری میٹنگز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ تمام اداروں نے اپنی اپنی کارکردگی بتائی ہے, اور انہی کی طرف سے ہمیں یہی میسج ملا ہے کہ کہیں کوئی لیپس نہیں تھا. لیکن اسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے, اسی کو پروو کرنے کے لیے اس انکوائری کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس کی رپورٹ آنے دیں اور اس کی روشنی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اچھا ایک چیز میں احسان خاور صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا, اس وقت وزیر سیاحت کے طور پر کسی کے پاس, میرے علم کے مطابق قلمدانی شاید آپ کے پاس اس کا اضافی چارج ہے, تو کیا وجہ ہے کہ وزیر سیاحت آپ نہیں سمجھتے, ایک طرف وزیر اعظم سب سے زیادہ سیاحت کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں بہت زیادہ سیاحت پہ جو ناردرن ایریاز ہیں اس طرف لوگ بھی آئے ہیں پوری, کیونکہ ایک پلاننگ چلا رہی تھی, تو اس کے باوجود ایک وزیر سیاحت آپ نہیں سمجھتے کہ ہونا بڑا ضروری ہے؟ دیکھیے میرے پاس سیاحت کا پورٹ فولیو ہے, اور سیاحت کے حوالے سے اسی لیے میں تمام ذمہ داری جو ہے سمجھتا ہوں کہ میرے پہ آتی ہے. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں کہ دیکھیے پچھلے 3 سال میں سیاحت کو بہت فروغ ملا ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس شعبے میں. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب گورنمنٹ کی جو ریگولیٹری کیپیسٹی ہے وہ بھی اس سرمایہ کاری کے ساتھ زیادہ بلڈ ہو, اسٹرانگ ہو, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں نئے ہوٹلز بنے ہیں, لوگوں کو سروسز دی جا رہی ہیں, یہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہم نے بھی ابھی اس وقت جو قانون لاگو ہے وہ 1976 میں بنا تھا, ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان قوانین کو بھی ماڈرنائز کریں, اس میں ترامیم کریں, اس سلسلے میں کام ہو بھی رہا ہے اور اس کو مزید اسپیڈ اپ کیا جا رہا ہے. میں نے محکمہ صحت کے حوالے سے بھی, یہ ایکشن پلان کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو 48 آورز میں اپنی ریکمنڈیشنز دے گی, لیکن یہ پریونشن کے اینگل سے ہے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اینگل سے ہے, اور یہ جو ہے اس کی روشنی میں بھی مزید کارروائی بہت جلدی ہوگی, اور انشاءاللہ اسی ہفتے یہ اپنی سفارشات پیش. بڑی اچھی بات ہے احسان خاور صاحب, آپ ذمہ داری آپ لے رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر یہ جو ہوٹل کے اندر آپ کو بھی پتا ہے وہاں ایک 3-4 سٹار ہوٹل ہے, اس کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنا مری کے مال روڈ اور ارد گرد میں 25-50 ہزار روپیہ. اس کی ریگولیشن بھی تو ہونی چاہیے. TDCP تو چلیں اپنے, اس کے پاس تو ایک آدھ موٹل ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, لیکن اس کو بھی تو دیکھنا حکومت کا کام ہے, حکومتی اداروں اور آپ کی سیاحت کی وزارت کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی جو وہاں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اب بالکل دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. ہمارا جو قانون ہے نا ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس ایکٹ 1976 کا, جو بعد میں پنجاب میں بھی اڈاپٹ کیا گیا, اس کے اندر یہ پاور ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کے کنٹرولر کو دی گئی ہے کہ وہ ریٹس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. لیکن در حقیقت آن گراؤنڈ صرف اس ادارے کے 11 بندے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کتنا بڑا ہے, تو میری نظر میں وہ ادارہ تقریباً غیر فعال ہے. اور اب ہمیں ماڈرن گراؤنڈز پہ یہ ادارے بلڈ کرنے ہیں, اگر ہمیں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, مزید انویسٹمنٹ لانی ہے, جو کہ ہماری حکومت کے دور میں بے تحاشا آئی ہے, تو اس کی جو دوسری سائڈ ہے سٹیزن, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑے روبسٹ ریگولیٹری سٹرکچر بنانے ہیں
نئے قوانین بنانے ہیں اور پاورفل ادارے بنانے ہیں. تو اس بات سے کوئی انکار نہیں, ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی کیا جائے اتنا اچھا ہے. چلیں سر, بہت شکریہ. اس حادثے کے بعد اگر ٹورزم کے اوپر اس طرح سے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ کام ہونا چاہیے, پہلے شاید کام ہوتا ہے پیرالل, جیسے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں ٹورزم کو بڑھانا ہے. مری میں بار بار وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہم باقی چیزیں کھولیں گے. مری جیسا ڈیولپڈ ایریا میں اگر یہ صورتحال بہتر آپ نہیں کر پائے ہیں 2.5-3 سال میں, تو باقی نتھیا گلیا اوپر یا ایبٹ آباد یا گلیات میں یا کشمیر تک وہ کب ہوگا, یہ ایک سوال برقرار رہے گا. خبر عباس ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. راجہ یاسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. سر, ایک تو ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے کہ وہ فوری طور پر, اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پر شیما کا پشیما ہونا. لیکن سر یہ تو معاملہ ہو گیا, یہ جو بے حسی کا ایلیمنٹ ہے ریاست سے لے کر فرد تک, سر یہ کیوں ہو رہا ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم. شکریہ مدثر اقبال صاحب. بڑا افسوس ہے سانحہ مری کے اوپر, آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میرے نزدیک یہ کوئی سانحہ مری پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. ایسے سانحات سینکڑوں ہزاروں ہوتے رہتے ہیں. جب سے یہ پاکستان بنا ہے, جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں. اور اس حکومت کا المیہ تو یہ ہے, یہ تو ریاست مدینہ کے نام پہ آئی تھی. ریاست مدینہ میں اس طرح کے سانحات, اس طرح اموات نہیں ہوتی. وہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور خلافت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے گا. تو کہاں ہے آج کی وہ ریاست حکومت, کہاں ہے آج وہ ذرا وہ جو ادارے ہوتے ہیں ریاستی؟ کوئی ریاستی ادارہ ہی فعال نہیں تھا. کسی نے ان مظلوموں کی آواز نہیں سنی. دیکھیے یہ مری کے علاقے, کاغان, نران, یہ سب علاقے ہمارے اپنے ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر. وہ ایک ہی روڈ ہے, اگر اس کو بند کر دیتے تو اتنے بڑے نقصانات نہ ہوتے. آج کوئی احتجاج کرے, کوئی معاملہ کرے تو ہماری انتظامیہ, ہمارے ادارے روڈ بلاک کر دیتے ہیں. وہاں پہ جناب سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں, وہاں مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. تو یہاں قانون نہ تھا, یہاں ان کی جانیں کیوں نہیں بچائی گئیں؟ تو بھائی قانون تو موجود ہے. ابھی موصوف ہمارے یہ ترجمان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم نئے قوانین بنائیں گے. نئے قوانین کیا بنائیں گے؟ جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے کیا؟ بڑے افسوس کا المیہ ہے. صرف باتیں ہیں, صرف جھوٹ ہے, صرف فریب ہے. مجھے تو ہر جگہ کوئی بھی معاملہ سانحہ ہوا ہے, یا کوئی مری کا ہو, سیلاب کا ہو, زلزلے کا ہو, وہاں صرف ایک ادارہ آتا ہے, اس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں. وہ صرف آرمی ہمیں نظر آتی ہے ہر جگہ کے اوپر, سب سے پہلے وہی لوگ پہنچتے ہیں. اب یہ ایک عجیب منطق بناتے ہیں, عجیب قوم کو گمراہ کرتے ہیں, عجیب گھماتے ہیں. افسوس کر لیا کہ یہ ناگہانی مصیبت کے زمرے میں نہیں آتے. یہ ایک کوئی منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ سیاح جا رہے ہیں, وہاں لوگ رات کو مر رہے ہیں, کوئی ان کی ہیلپ نہیں ہو رہی, کوئی مدد نہیں ہو رہی, تو حکمران سوتے رہے, رات کو قوم مرتی رہی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر خلیفہ وقت ہو کر رات کو یہ سانحہ کے زمرے میں نہیں ڈالیں گے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. میرے ساتھ اس وقت دیبا شہناز صاحبہ موجود ہیں. دیبا صاحبہ, آپ کے ادارے نے کافی کام کیا, اس کے بعد تو بتا سکیں ان کو فگرز کہ کتنے لوگوں کی اموات کے حوالے سے جو ایگزیکٹ فگر ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے ریسکیو کر دیے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. I was there at the incident site. تو ابھی ہم سارے وہی چیزیں کمپائل بھی کر رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی گئی. ایز فار ایز دی ریسکیو آپریشن از کنسرن, ہمارے لوگوں نے آن فٹ ریسکیو آپریشن 7 اور 8 کی درمیانی رات سے جب شروع کیا تھا,
اور اس میں بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے نکال کے اپنے اسٹیشنز پر ہم لے کر آئے اور ان کو وہاں پہ برف باری کیونکہ مسلسل شروع تھی، ٹریک تھے تو انہوں نے بات سن لی، کچھ بائکس پہ بچے تھے ان کو کیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ تھاؤزنڈز میں اگر وہیکلز تھی تو لوگوں کی جان ایسے نہیں بچ گئی، یقیناً وہاں پہ کام ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے بات مان لی وہ میکسیمم لوگ وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے، جس میں ریسکیو اسٹیشن مری کا جو لارنس کالج کے پاس ہے، آرمی اسکول آف لاجسٹک ہے، بی ایف بیس لور ٹوپا ہے، یہ مختلف اسپاٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایویکویٹ کر کے رکھا گیا۔ اور اس کے بعد 8 کی صبح کو جب یہ کلٹنا والا واقعہ ہوا تو صرف 5 وہیکلز کے اندر سے یہ ہمارا آپریشن کنٹینیو تھا، جب ہم گاڑیاں بھی چیک کر رہے تھے، ایون شیشوں سے برف ہٹا کے ہمارے لڑکے آن فٹ یہ آپریشن کر رہے تھے، تو اس وقت جس وہیکل سے ہمیں مل رہی تھی کہ یہاں پہ لوگ ڈیڈ ہیں تو وہیکل پہ مارکنگ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف جب گئے تو یہ ٹوٹل بدقسمتی سے 5 وہیکل میں ڈیڈ باڈیز ملی اور یہ 22 لوگ تھے جن کی ڈیتھ ہوئی اس سانحہ میں، باقی لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، جبکہ 25 لوگ ایسے بھی تھے جن کی سردی کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی تھی اور ان کو وہاں پہ فرسٹ ایڈ بھی پرووائڈ کی گئی، اور 5 سیریس لوگوں کو ہاسپٹل بھی شفٹ کیا گیا۔ نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ روڈ کلیئرنس کے لیے بہت بڑے بڑے درخت جو وہاں پہ گر گئے تھے اس برف باری کی وجہ سے، ان کے لیے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کے ہیوی کٹرز استعمال کر کے ان درختوں کو کاٹ کے روڈ کلیئرنس کرائی گئی۔ تو یہ کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی تھی، لگاتار آپریشن تھا، جو کہ اس وقت الحمدللہ جو مین آرٹریز ہیں مری کی۔ اچھا دیبا شہناز صاحب، بڑا ضروری میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ اموات جو ہوئی ہیں، کیا یہ ہیٹر کاربن مونو آکسائڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے بننے سے ہوئی ہیں یا سردی کی وجہ سے ہوئی ہیں؟ پھر یہ کہ پریکاشنری کیا ہونا چاہیے آگے بھی؟ اگلے آنے والے دنوں میں برف باری ہے، لوگوں نے آنا جانا تو مختلف علاقوں میں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں راجہ یاسر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ لوگ اپیل بھی اس وقت کر رہے تھے کہ تمام ہوٹل کے جو آپ کی مینجمنٹ کے لوگ ہیں کہ جناب یہ مہمان ہیں، لوگوں کو رکھا جائے یہاں پر، جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں تو ہوٹل کے کھولا جائے، لیکن سر شکایت بھی یہ تھی کہ ہوٹل مالکان نے اتنے زیادہ ریٹس کیے جو ایک انبیریبل تھے کہ عام آدمی کے لیے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ 25,000 30,000 ایک کمرے کا کرایہ ہو، چائے کا کپ 500 ہو، 400 کا انڈا ہو۔ تو سر یہ جو قیمتیں راجہ صاحب اتنی زیادہ ایسے سیزن میں اور ایسے موقع پر بڑھا دی جاتی ہیں، اس پر یہ تو بڑا غیر جو ہے فطری طور پر ہے اور غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہے۔ سر سب سے پہلے تو ثانیہ مری کے جو 22 شہداء ہیں ان کی فیملی کے ساتھ تعزیت اور ان کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ رہی بات ہوٹل انڈسٹری کی کہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، جب جمعہ 8 اور 9 بجے کے درمیان منسٹری انٹیریئر کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ مری کو آفت قرار دیا گیا، تو اس وقت مار روڈ کے ہوٹلز پہ 40 سے 50% آکوپینسی چل رہی تھی اور مار روڈ کے سراؤنڈنگ پہ جو ہے وہ 30% چل رہی تھی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ 40 50 ہزار 70 ہزار روپیہ کرایہ لیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 500 روپے کا کپ دیا گیا، یہ غلط ہے۔ لیکن ساتھ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹوریزم جو ہے وہ بنسبت پلین علاقوں سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھنی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے میں یہ حکومت وقت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 22 لوگوں کی اموات ہوئی، کیا یہ مری ماروڈ کے ایریے میں ہوئی؟ یہ مری سے 10 کلومیٹر پیچھے ہوئی جی کلڈنا۔ جو جب نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو سیاح جو ٹورسٹ مری میں موجود تھے ان میں ایک خوف و ہراس کا عالم آیا کہ یہ ہم ریورس ہوں، اور وہ جب ریورس ہوئے ہیں تو سب سے پہلا میرا ترجمان خاوت صاحب شاید آن لائن ہیں یا نہیں ہے، میرا ایک کوشچن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ روڈ کلیئر کرنا کس کا کام تھا؟ اگر 10 دن کی آپ کے پاس ویدر فورکاسٹ تھی اور 3 فٹ برف پڑی، مری کی ہسٹری میں 2018 کے بعد یہ پہلی مرتبہ 3 فٹ برف پڑی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ مس مینجمنٹ، لیک آف کمیونیکیشن اور انتظامیہ کا فیلئر ہے، انتظامیہ کا فیلئر، اور بالخصوص میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اے سی مری کا فیلئر ہے۔
میں بورڈ چینل کے تھرو یہ بات آج حکومت وقت اور بالخصوص راجہ مزید بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں چھوٹا سا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مہمان ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, میں راجہ صاحب چاہوں گا کوئکلی آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاثر آپ کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ ریٹس نہیں بڑھائے گئے, لوگ سر ویڈیو بنا کے وہاں کھڑے ہو کے مال روڈ پہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کرائے ہیں, اور خواتین نے اپنے زیور تک وہ گروی رکھ دیے کہ ابھی ہم پیسے دے دیں گے, ابھی ہمیں رہنے دیا جائے. تو یہ انسانی ہمدردی کا تو ایلیمنٹ تب شروع ہوا جب یہاں اموات کا سلسلہ, اس سے پہلے تو سر ریٹس بہت زیادہ تھے. راجہ صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ فیملیز نے اپنے زیورات گروی رکھوا دیے, تو میں آپ کے چینل کے تھرو اگر وہ خواتین یا وہ میری بہنیں یا مائیں آ کے یہ بتائیں کہ کہاں ہوٹل کے پاس ہم نے گروی رکھائیں, تو ہم اپنے اداروں کے سامنے پیش ہو جائیں گے کہ ہمارے اینڈ پہ یہ غلطی. مری کے خلاف ہمیشہ بائیکاٹ کا پروپوگنڈا ہوتا ہے, اور آج بھی لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں. اور انتظامیہ کی طرف سے یہ بات جب منسٹر انٹیریئر صاحب نے کہ مری میں جو 22 اموات ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہوٹلیئرز اوور چارج کر رہے تھے, یہ سراسر غلط ہے. کسی ہوٹل والے نے اوور چارج نہیں کیا. ہوٹل کے اندر کرائے جو تھے وہ 10,000 15,000 چل رہے تھے, اور نارمل ہوٹل کے اندر 2,000 3,000 4,000 تک چل رہے تھے. بدقسمتی اس ثانیہ مری میں جو سب سے بڑی یہ ہے کہ روڈ کلیئرنس کیوں نہیں ہوئی. آج دن تک کوئی سوال پہ نہیں آ رہا کہ روڈ کلیئرنس 5 کلومیٹر کے اندر کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہائی وے کے پاس ڈیزل نہیں تھا. صحیح, مشینیں کیسے چلتی. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کریں یہ ذمہ داری وہاں اسسٹنٹ کمشنر کی, وہاں کی انتظامیہ کی بنتی تھی کہ برف ہٹائی جائے. اب مری مال روڈ اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ یہ اموات نہیں, یہ تو کلڈانا کے قریب جا کر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اچھا, میں اس پہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن میں خاور عباس سے ایک رپورٹ لے لیں. خاور, ابھی احسان خاور تو موجود تھے ہمارے ساتھ, اور وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ میرے پاس ہے, لیکن یہ تو المیہ ہے کہ منتخب نمائندے 150 ہوں اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں, تو ان کسی کے پاس یہ قلمدان نہ ہو, اور ایک ہی بندے کو 6 قلمدان دے دیے گئے. وہ کیا سنبھالے گا, میڈیا کو سنبھالے گا یا ٹورزم کے حوالے سے؟ اور وہ تسلیم بھی کر کے گئے یہ ساری چیزیں, حکومت جو ہے وہ نیگلیجنس ہے. لیکن 2 مہینے پہلے جو پلاننگ ہوئی تھی, وہ پلاننگ کرنے والے کوئی بندہ عمل درآمد کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں. سب سے پہلے تو اس سانے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن 11 بجے کے قریب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا, جبکہ سارا دن میڈیا پر مختلف قسم کی خبریں چلتی رہی کہ مری میں اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اور آج حسان خاور صاحب نے خود بتایا کہ انہوں نے جو جن کے پاس متعلقہ ذمہ داری تھی آج ایک اجلاس طلب کیا ہے, جبکہ اس دن جس دن یہ حادثہ ہوا ہے اس دن وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت جو ہے یہاں پر لاہور میں تنظیم سازی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لمبی اور طویل ملاقات چلتی رہی, جس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کے لیے تیاریاں کرتی رہی. دوسری جانب یہ جو آپ نے انتظامات کے حوالے سے بات کی ہے, بول نیوز کی اسکرین پہ آپ ایک ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں جو اس حادثہ سے تقریباً پورے 2 مہینے پہلے اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول کی زیر صدارت ایک اجلاس بلایا گیا, جس میں 16 محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی. اس میں میرے خیال سے ایک جو ہے وہ یہ جو ہوٹل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ہے, ان کے صدر بھی, تاجروں کی جانب سے بھی کوئی شخص موجود تھے, اور وہاں پر مختلف محکموں کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں تفویض کی گئیں. مگر اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا؟ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جو ایکسین اور ایس ڈی او مکینیکل ہائی ویز ہیں وہ راولپنڈی سے بیٹھے سارے معاملے کو آپریٹ کر رہے تھے. تقریباً کوئی ذرائع کے مطابق 16 مشینیں ایسی ہیں جن کو روڈز کلیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا, اور ان کے حوالے سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ انہیں مختلف جگہوں پر لگا دیا جائے تاکہ جہاں پہ کوئی ایسی حالات ایمرجنسی حالات پیدا ہوں وہاں پر فوری طور پر کلیئر کیا جا سکے. مگر وہ ایک ہی جگہ سے آپریٹ ہوتی رہیں, اور جب برف باری ہو گئی تو ان مشینوں کے جنہوں نے ریلیف دینا تھا ان کے بھی وہاں پہنچنے میں دقت کا سامنا ہوا. آپ اس پورے حادثے کی ٹائمنگ دیکھیں کہ آج صبح یہ حادثہ شروع ہوتا ہے اور اس کے اگلے روز جو ہے وہ شام کو انتظامیہ ٹوٹل مری
سے 70 سے 80% کے حوالے سے کہتی ہے کہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. اٹ مینز کہ اگر پھنسے ہوئے حالات میں آپ کے پاس ایسی مشینری موجود تھی جو اس چیز پہ دلیل ہے کہ آپ تقریباً 24 سے 36 گھنٹوں میں چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں, اگر وہ مشینری اپنی اپنی جگہ پہ پلیس ہوتی تو شاید اس طرح کا حادثہ پیش نہ آتا. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ متعدد لیٹرز لکھے گئے ہیں مقامی انتظامیہ کی جانب سے جو یہاں پر ایکسین اور ایس ڈی او ہیں ہائی ویز کے, انہیں بتایا گیا کہ سڑکوں کی حالت ابتر ہے, کھڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ مشکل کا باعث بن سکتے ہیں, ان کی وجہ سے ٹریفک جام ہو سکتا ہے. مگر متعدد لیٹرز کے باوجود ان روڈز کی کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی. ذرائع نے کہا کہ آپ جا کے اسپاٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دنا کا مقام ہے, یہ باران کا علاقہ ہے, باران روڈ, جہاں پر خیبر پختونخوا کی جانب سے انٹری ہو رہی تھی گاڑیوں کی, اور آپ ایک حیران کن بات سنیں کہ 55,000 گاڑیاں جو ہے وہ جمعے کی شام کو وہاں سے لوٹائی گئی ہیں. 1.5 لاکھ اندر پہنچ چکی تھی اور 55,000 لوٹائی گئی ہیں. اگر وہ 55,000 بھی وہاں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ حکومت کی سنجیدگی کی آپ بات کرتے ہیں. 7 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے محکمہ سیاحت کے دفتر پر اچانک چھاپا مارا اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ. مدثر یہ بڑی اہم بات ہے, 7 دسمبر کو انہوں نے چھاپا مارا, وہاں پر سیکرٹری سیاحت کو معطل کر دیا, او ایس ڈی بنا دیا گیا, اس کے ساتھ جو 3-4 افراد تھے انہیں معطل کر دیا گیا, اور میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ یہ دفتر لیٹ آتے تھے. جو نیا بندہ تعینات کیا گیا 7 دسمبر کے بعد, وہ اس کو کیا ٹاسک دیا گیا, جبکہ میٹنگ یہ دسمبر سے پہلے ہوتی ہے, اس کو ہٹانے کی وجوہات کیا تھی؟ اٹ مینس جاتے ہیں, چھاپا مارتے ہیں, نئے لوگ شامل کر دیتے ہیں اور جو ہے آپ اس کی خبر جاری کر دیتے ہیں. دوسری جانب جب نئے لوگ بھی جو آئے ہیں پھر ان کی بھی سب کے سامنے ہے, جو راجہ عباسی صاحب بات کر رہے ہیں, ریاست صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے کام نہیں کیا. جو مشینری بعد میں کلیئر کر سکتی ہے پورے کے پورے علاقے کو, وہ ان چند سڑکوں کو جو 7-8 پوائنٹ بنائے گئے تھے ان کو کلیئر کر سکتی تھی. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت بے حسی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ میرا پہلا اس دن سے لے کر آج تک یہ سوال ہے کہ یہ جو بے حسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہمارے اندر, چاہے وہ فرد کے طور پر ہو چاہے وہ ریاست کے طور پر ہو, کہ ہمیں جان 2-4 ہم نمبرز گننا شروع کر دیتے ہیں, اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ مر گئے, چاہے وہ بلوچستان میں ہونے والی حالیہ بارشیں ہوں یا پھر مری میں ہونے والا معاملہ ہو. سر یہ کب ختم ہوگا اور کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ انسانی جان, ہمدردی کا ایلیمنٹ ہم میں آئے؟ جی دیکھیں بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک ڈاکٹر ہوں نا, تو میرے پاس ایک مریض آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے تیز بخار ہے, میرا بخار ہٹا دیجیے. تو مجھے اس بات کا پتا ہے کہ اگر اس کو 2 پیراسیٹامول کی گولیاں دے دوں گا تو اس کا بخار ہٹ جائے گا, لیکن اس سے اس کی بیماری ختم نہیں ہوگی. اگر اس کو نمونیا ہے تو جب تک نمونیا کا علاج نہیں کریں گے تو یہ جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں اور ہم روز کرتے رہتے ہیں کہ یہ بات ختم کیوں نہیں ہوتی, یہ سارے کے سارے سمپٹمز ہیں, یہ علامات ہیں, اور علامات کا علاج بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے لا کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے جو غلطی کرتا ہے اس کو فوراً پکڑ ہونی چاہیے, ایس او پی تمام چیزیں بنانی چاہیے. لیکن جب تک ہم اس کی روٹ کاز, جس کا مطلب ان کردار کی تشکیل کا کوئی مربوط نظام معاشرے میں قائم نہیں کرتے, اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے کی نسل ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کا ویلیو سسٹم ڈٹرمن کرے, اس کا قبلہ درست کرے اور اس کے اندر وہ کردار کی اچھائی جو ہے وہ انسٹل کر سکے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہ اداروں کے لیول پر اور نہ معاشرے کے لیول پر تربیت کا کوئی مربوط نظام نہیں. ہاں لوگ انفرادی طور پر تو یہ کچھ کر رہے ہیں, تبھی تو معاشرہ زندہ ہوتا ہے نا, کہ انفرادی طور پر کچھ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. مگر جس طریقے سے تربیت کے نظام کو پیرنٹنگ سے لے کر اسکول میں اور پھر معاشرتی تعلیم میں ہونا چاہیے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ اس کی وجہ ہے. بالکل. تو اس کو آپ جو حال بھی بات کر رہے ہیں, تو سر یہ تو پھر اس کا مطلب ہے ایک پوری نسل مزید جو ہے وہ جائے, ایک اگلی نسل تیار ہو, تو پھر ہمیں تو ڈاکٹر صاحب ایک بڑا وقت چاہیے پھر ہمیں بہتر ایک قوم بننے کے لیے. جی بالکل, بہت وقت چاہیے, اور وہ آج شروع کریں گے تو 20 سال کے بعد اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی تک شروع بھی نہیں کیا. بالکل, ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا. تو اس لیے, اور اس میں ڈرنا نہیں چاہیے کے اندر, مثلا برطانیہ کے اندر جو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, اس میں تقریباً 400 سال لگے ہیں. اور اسی طریقے سے جو امریکہ جو ہے, اس کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو بھی ان کا ایک معاشرتی نظام ہے, اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث نہیں ہے. کوئی بھی آپ تہذیبی نظام اور کوئی بھی آپ ایک معاشرت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. ہمیں بڑی ایڈوانٹیج اس لیے یہ ہے
کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لایا ہوا نسخہ کیمیا اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا اور کوڈ آف کنڈکٹ آلریڈی موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک نسخے پر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس کے علاج اور شفا کیسے ہوگی؟ تو اور اس سلسلے میں بھی ہم نے بہت ہی عقل مندی کے ساتھ معاشرتی لیول کے اوپر اس سلسلے میں ہم نے کوئی فیصلے نہیں کیے. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ ہو چکا ہے اس کو اب ہم بھول کر آج سے شروع کریں اور آج سے ہم تربیت کا کوئی نظام لے کے آئیں اور اس سلسلے کریں. سول سوسائٹی، ادارے، اسکول اور خاندان یہ سارے کے سارے تربیت کے اوپر توجہ دیں اور انشاءاللہ پھر بہتری آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے قیمتی وقت دیا. بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہم ریاستی سطح سے لے کر خاندان تک اس کے اوپر کام کریں تو شاید بہتری ہو جائے. مفتی اقبال نقشبندی صاحب، سر ایک چیز جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے میں ایلیمنٹ دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے. ابھی یہ سانحہ مری ہوا ہے، ریاست کی ذمہ داری وہ اپنی ہے، فرد کی ذمہ داری اپنی. دوسرا ایک سیوک سینس ہوتی ہے، شہری ذمہ داری. حکومت نے الرٹ جاری کیا، لوگ نہیں رک رہے ہیں. اب آج ہی ایک دوست ہے، بات ہوئی، ان کے آگے فیملی ممبرز ہیں، وہ مری پہنچ گئے. انہوں نے پوچھا کیسے پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ان راستوں سے جن کو پولیس کا بھی نہیں پتا، ہم ان راستوں سے پہنچ گئے. تو یہ ایک آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. رکنا چاہیے لوگوں کو. جانے والوں کی تعداد کل بھی زیادہ تھی وہاں پر جو ٹول پلازا ہے، اور آنے والے کم تھے. تو سر ان چیزوں کی جو ایک فرد واحد کے حوالے سے ذمہ داری وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. یہ کیوں ہے کہ ہم قانون کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں؟ مفتی اقبال صاحب آپ سن سکتے ہیں. سر آواز آپ کی کٹ رہی تھی، جو سوال میں سن پایا ہوں. جی 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 اب آواز آئی ہے. آواز کٹ رہی تھی. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو شہید ہوئے ہیں اس آفت کے اندر، اس مصیبت میں جو وفات پا گئے ہیں، یقیناً وہ شہیدوں کے زمرے میں آتے ہیں. ان پر شہادت کا اطلاق ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کے خاندان سے، لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں. افسوس حکومت پہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت وقت نہ اہل ہے، کہ یہ بے بس ہے اور یہ بے بسی دکھا رہی ہے. ریاستی طاقت ان کے پاس ہے، ادارے ان کے پاس ہے. اب تو پانی سر سے گزر گیا، اب یہ کیا افسوس کریں گے؟ المیہ یہ ہوتا ہے اقبال مدثر صاحب، ہماری قوم اس وقت سوچتی ہے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، جبکہ اغیار، نان مسلم، غیر لوگ وہ پہلے سے پلان بناتے ہیں، پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں. اور ہم ایک وہ قوم ہے، پاکستانی قوم، کوئی سانحہ ہوا اس کے بعد ہم محرک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم میدان عمل میں آتے ہیں. حالانکہ حکومت چاہے تو سب کچھ پہلے کر سکتی تھی. وہ ٹیکس لیتی ہے. یہ جو بات موصوف فرما رہے تھے کہ وہاں وہ چائے سستی ہے، انڈے سستے ہیں، بالکل یہ حقیقت کے برخلاف ہے. اس کے برعکس ہے. وہاں چائے بھی مہنگی ہے، انڈا بھی 500 کا چل رہا ہے. اور ہوٹلوں کے کرائے ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، وہاں کے ہوٹلوں کے کرائے 50,000 تک چلے گئے. سونے زیور کی جو شہادتیں خبریں آ رہی ہیں وہ بھی درست ہیں. وہاں تو اس علاقے مری کے اندر مدثر اقبال صاحب، ایک منسٹر، وفاقی وزیر صاحب اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے. اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کچھ ہو جاتا، لیکن افسوس یہ ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ حکومت کے لوگ ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، جاہ و جلال سب کچھ ہے. لیکن اگر اس قوم کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں، اس قوم کے اوپر رحم کریں، جو ٹیکس دیتی ہے، جو سیاح جاتے ہیں، ان کے جان و مال کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت کے ذمہ ہوتی ہے. حکومت وقت خیال کرتی ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ ہم اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ مصیبتیں آئیں پھر ہم محرک ہو جائیں. اور ہمیں ان باتوں کو آئندہ کے لیے بھی ایک اچھا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. اور بحیثیت قوم میں اپنی قوم سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ روک رہے ہیں ادارے والے تو وہاں رک جاتے، اپنی جان بچا لیتے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، خواتین تھی، ان کی جانیں بچ جاتی. تو وہاں یہ ہماری قوم بھی، یعنی لڑنا جھگڑنا، قانون کو ہاتھ میں لینا، ہم بھی یہ نہیں چاہتے. بلکہ یہ سوچنا چاہیے وہاں کے مری کے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ علاقائی لوگ،
وہ اچھے لوگ ہیں، وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، وہ راستے بھی بتاتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں ایجوکیشن کا انتظام کرے، ان کو تعلیم دے، قانون کی پابندی کرے، چیزیں سستی دے اور جانے والوں کے لیے جان و مال کی وہ حفاظت کرے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے بچے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ترکی جاتے ہیں، باکو جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہاں بڑے اعلیٰ انتظام ہوتے ہیں. بارشیں آتی ہیں اس سے پہلے ان کی سڑکیں صاف ہوتی ہیں، ان کے وہ جناب پارک صاف ہوتے ہیں. بالکل یہ جو آپ کہ ذمہ داری بنیادی وہ ریاست کی ہے، حکومت کی. کم از کم کبھی بالکل مفتی صاحب جو ریاست کی ذمہ داری ہے بالکل ریاست کو اپنانی چاہیے اور جو شہری ذمہ داری ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا میں کیونکہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیبا شہناز صاحبہ، یہ اموات کیا سردی سے ہوئی ہیں جو گاڑیوں کے اندر تھی، یا یہ جو گیس کے وجہ سے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونو آکسائڈ بن جاتی ہے، آکسیجن آ نہیں رہی تھی؟ کیا وجوہات ابتدائی طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہوئی گیا؟ کہ ایسے واقعات میں جس وقت کہ آپ کی گاڑیوں کے سیلنسر تک برف پڑ جاتی ہے اور لوگ ہیٹر لگا کے اندر ہی سو گئے اور شیشے بھی بند کیے ہوں، اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہائپوتھرمیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا، کاربن مونو آکسائڈ ایک زہریلی گیس ہے جس کا آپ کو نہ خوشبو کا پتہ چلتا ہے اور بندہ اسٹیٹ آف انکانشیس میں چلا جاتا ہے. تو کازز تو دونوں ہو سکتی ہیں اور زیادہ تر چانسز یہی لگ رہے کیونکہ شیشے بالکل بند تھے اور گاڑیوں کی جو وینٹس وغیرہ ہیں وہ بھی لاک ہو جاتی ہیں. جب اتنی زیادہ برف پڑی ہوئی ہے ہم نے شیشوں سے ہٹا کے یہ چیک کیا. یہاں پہ ایک چیز صرف آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے وہ جو جتنی بھی انکوائریز ہو رہی ہیں اور جس طرح سے بھی رسپانسبلٹیز فکس کی جا رہی ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہے جو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا کہ ہر سٹیزن جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر جان اہم ہے اور ہر ایک کو ہمارے لوگ ادھر گائیڈ بھی کرے تھے. لیکن میں پھر آپ کے توسط سے کہ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ڈیزاسٹر سے سیکھتی ہیں اور آگے کے لیے لائے عمل تیار کرتی ہیں. شہریوں کے بہاف پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں بحیثیت شہری جب اپنا ٹریول پلان کروں تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی فیملیز کے لیے سب سے پہلے ویدر کنڈیشن کو دیکھوں، میں نے کس مقام پہ پہنچنا ہے، اس کا ٹریول ٹائم، میرا انٹرول ٹائم کو پلان کرنا، اس دوران برف باری ہوگی تو کیا ایکسٹرا ٹائر، آپ کے لیے فیول کی ارینجمنٹ اور آپ کے بچے یا جو بھی آپ کی فیملی ساتھ ہے ان کے لیے کمبل، ایکسٹرا ساکس اور اس تمام کنڈیشن سے نپٹنے کے لیے چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں تھی تو آپ بجائے اس کے کہ ساری فیملی کو لے کے گاڑی میں آپ بیٹھے رہیں، کوشش کریں کہ ایک ادھ بندہ اگر گاڑی کی رکھوالی کے لیے رہنا چاہتا ہے تو باقی لوگوں کو نیئرسٹ اسپاٹ پہ اور کو موو کرا دے، رین کوٹس وغیرہ ساتھ رکھیں، امبریلا ساتھ رکھیں اور آپ نزدیکی جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے یا گھر ہیں وہ سیف زونز ہیں ان کے لیے اس وقت، وہ ان کو ادھر موو کر دیں انسٹنٹ کہ آپ 6-7-8 گھنٹے وہاں پہ ان کو ٹھنڈ میں رکھ لیں. تو میری ہمدردیاں ہیں ان تمام فیملیز کے ساتھ اور میرے ادارہ ہر وقت انسانی خدمت بالکل یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کیا پریکاشنز ہونی چاہیے اور وہ کی جانی چاہیے تھی. اب باقی تحقیقات بھی سامنے آئیں گی لیکن لوگوں کو خود بھی احتیاط یہ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم خود نہیں دیکھتے تھے، ہمیں تو خود ایک امریکن دوست نے کہا کہ جب ٹریول کریں تو سب سے پہلے ٹریول کے اندر پوری چیزیں یہ تمام تر دیکھنی چاہیے. کراچی میں تو خیر اس قسم کے موسم نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی اب عادت ہوگی کہ دیکھنا چاہیے. راجہ صاحب اس وقت بڑی کیمپین چل رہی ہے مری کے حوالے سے کہ بائیکاٹ مری. مری ایک خوبصورت جگہ، مری کے لوگ بڑے زبردست قسم کے ہیں، ہمیں دہائیاں ہو گئی ہیں آتے جاتے ہوئے، بڑا ایک اچھا رسپانس ہوتا ہے. لیکن سر یہ اس قسم کی جب پوری کیمپین پہلے بھی کچھ جھگڑے ہوئے، بائیکاٹ مری کی باتیں ہوئیں، پھر آپ جیسے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. ہم نے پھر کیمپین کیا کہ بھائی مری جانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، رویے بدلنے چاہیے لوگوں کو بھی مری والوں کو بھی. تو سر یہ بائیکاٹ مری جیسی چیز ہوگی تو یہ تو بڑا غلط ہوگا. تو آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہے کہ یہ خود اگر آپ لوگوں کے اندر ہی کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہوٹل کے کرائے یا چیزوں میں غلط کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے رویے غلط ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہتر کیا جائے؟ کیونکہ سب سے بڑا پوائنٹ مری ہے، سب سے زیادہ لوگوں نے وہاں آنا ہے اور سب سے زیادہ شکایت آتی ہے وہاں سے. مری بائیکاٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا ہے، مری بائیکاٹ ایک بیسیکلی مری بزنس کمیونٹی اور مری کے ساتھ ایک منظم قسم کی سازش تھی. لیکن اس وقت جب یہ 2-3 سال پہلے یہ عمل ہوا تو ہم نے اس کے بعد جو وہاں پہ ٹورسٹ گائیڈ ہیں ان کی ورکشاپ رکھی اور کلیئرز کے فرنٹ آفس کے جو لوگ تھے انہیں ایجوکیٹ کیا کہ آپ نے ٹورسٹ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کیا بیہیویئر رکھنا ہے. رہی بات ریٹ کی، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موصوف غلط فرما رہے ہیں، میں مفتی صاحب کو کہوں گا کہ آپ مفتی ہیں، آپ چھاتیں دیکھیں. سر میں راجہ صاحب ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، اگر آپ میں سر
تقریباً 3 سال پہلے میں مری تقریباً ہر سال جاتا ہوں, میں شہر کبھی نہیں گیا, میں 3 سال پہلے گیا, نارمل موسم, کوئی رش نہیں, میں نے سر 500 روپیہ اس وقت وہاں دیا. میرے رپورٹر نے کہا آپ مجھے بتاتے میں آپ کی گاڑی پارک کروائیں, میں گاڑی پارک کرنے کا 2 گھنٹے کا 500 روپیہ دیا. سر اسلام آباد سے لے کر کہیں بھی کوئی اتنا ریٹ نہیں ہے, آسمان پہ چڑھائی گاڑی. میں تو اپنی مثال دے دیتا ہوں, ہم تو وہاں نہیں رہتے, لیکن وہاں یہ چھوٹی سی مثال ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ریٹس ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو پارکنگ کا کہا ہے وہ پارکنگ گورنمنٹ کی ہے اور گورنمنٹ نے سیپریٹ سر ہوٹل کے اندر پارکنگ, ہوٹل میں, ہوٹل کے ملازم انہوں نے کہا آپ گاڑی پارک کر دیں تو ہم پارکنگ کروا دیتے ہیں. وہ گاڑی کی پارکنگ تو غالباً 20 25 50 جو بھی ہوگا گورنمنٹ کا, وہ نیچے پارکنگ تھی. جی فرمائیے راجہ صاحب. نہیں, ہوٹل کے اندر جو پارکنگ ہوتی ہے, جو سیاح حضرات آتے ہیں, جو ٹورسٹ آتے ہیں, کمرے لیتے ہیں, تو وہ پارکنگ چارج ہوتی ہی نہیں ہے, وہ فری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, وہ فری ہوتی ہے, وہ فری ہوتی ہے. اگر لوگوں نے ٹھیکے پہ پارکنگ لی ہے تو وہ بھی 500, اگر رات پورا 24 آور کا چارج لے رہے ہیں تو آپ پنڈی کے اندر پارکنگ کا ریٹ دیکھ لیں بڑی گاڑی کا کیا ہے, اور اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا کہ مری ٹوریزم کا ایریا ہے, ایک ٹورسٹ ایریا ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, اور ٹوریزم پوری دنیا میں مہنگا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, واشنگٹن میں چلے جائیں تو دسمبر اور نومبر کے ریٹ ڈالرز کے 800 ڈالر میں ملتا ہے, اور جنوری فیبرری اینڈ میں وہی ریٹ کم ہو جاتے ہیں. آپ عمرے پہ چلے جائیں تو جو عمرہ رمضان میں ہے اس کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. یہ تاثر غلط ہے, لیکن اگر کوئی ہمارا بائی کرتا ہے, ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے رکھا ہوا ہے, ہم باقاعدہ اسے وزٹ کرتے ہیں. سر حکومت تو تسلیم کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ریٹ زیادہ ہے, حکومت تو برملا اس بات کی تسلیم کر رہی ہے کہ ہوٹل کے کرائے زیادہ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جس دن کی جمعے کے شب کی بات کر رہے ہیں, اس وقت آکوپینسی پورے شہر کے اندر 40 سے 50% تھی. اس میں وہ ریٹ کیا رکھ سکتے تھے؟ پیچھے سے سیاح, مجھے یہ بتائیں, یہ ہماری میڈم ہمارے ساتھ ہے, کہ کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے آج دن تک, یہ فگر دے سکیں؟ یہ جو فگر دے رہے ہیں 3 دن کی آپ کے نمائندے, یہ 3 دن کے 1 لاکھ آدمی ہے جی. اور آپ کو پتا ہے کہ 1 لاکھ آدمی میں پنڈی اسلام آباد کے لوکلیز جو ہوتے ہیں وہ 50% سے اباو ہوتے ہیں, اور 10% سے لے کر 50% سے لوکل لوگ جو ایک جے جا رہے ہیں, آزاد کشمیر جا رہے ہیں, جو ایوبیہ نتھیا گلی جا رہے ہیں, جو دیہاتوں میں جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور ہمیں تو یہ جو ثانیہ آیا ہے, اس ثانیہ کے آفٹر شاک جو بزنس کمیونٹی کو لگیں گے وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہی فورکاسٹ دیکھیں گے سنو کی, تو یہ تو 5000 گاڑی کا پلان کر رہے ہیں مری میں چھوڑنے کی, یہ تو ٹول پلازے آگے بند کر دیا کریں گے. ہمارے اینڈ پہ ہماری طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کوئی بندہ آئے مری کے ہوٹل کو, مری کے مین ہوٹلوں کو, جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آئیں جی 5000 سے آپ بکنگ کرنا شروع کر دیں, 7000 سے بکنگ. دیکھیں ایک فیسلٹی ہے, مہنگائی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتا. اب دیکھیں پچھلے 72 گھنٹے سے یہ تو راجہ صاحب ٹھیک ہے, بالکل ہے کہ ٹورسٹ ایریا میں سیزنل ہوتے ہیں ریٹس, لیکن یہ 5 7 8 10 15 ہزار روپے تو سمجھ میں آتے ہیں, لیکن 50 25 40 ہزار 60 ہزار والا کام ہے وہ سمجھ نہیں آتا. میں وہاں کی صورتحال شاہد عباسی ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. شاہد آگاہ کیجیے, اس وقت جو ریسکیو کا عمل ہے برف ہٹانے کا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ شاہد اس وقت ہم موجود ہیں ملکہ کوہسار مری میں. اگر بات کی جائے تو مری کے اندر جو سیاحوں کی گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی ان کو گزشتہ روز جو ہے مری سے نکال دیا گیا تھا. اس وقت جو گاڑیاں سائیڈوں کے اوپر برف باری کے اندر پھنس گئی تھی, محکمہ ہائی وے اور سٹی ٹریفک پولیس مری کی طرف سے وہاں ان پہ کام کیا جا رہا ہے. سٹی ٹریفک پولیس اور ہائی وے کے دونوں کی کاوشوں سے یہاں سے جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے سائیڈوں پہ پھنسی ہوئی نکالی جا رہی ہیں. اس وقت بڑی تعداد میں جو سیاحوں کی گاڑیاں تھیں, تقریباً 40,000 کے قریب گاڑیوں کا ان 3 دن کے اندر آپریشن جو ہے وہ مکمل کر کے یہاں سے نکالا گیا. اس وقت ایک سیاح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی, ہم 3 دن سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے ٹریفک کافی بلاک تھی, لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا کلیئر ہو رہی ہے. یہ ٹریفک پولیس والے ہیں, باقی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے ادھر کی. تو اب ہمیں امید ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. سارے جو راستے مشکلات تھیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. شاہد ممتاز عباسی ہمیں آگاہ کر رہے تھے. عارف سعید بھی ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں. داخلوں پر تو پابندی لگا دی کہ سیاح نہیں آ سکتے, صورتحال اس وقت کیا ہے عارف؟ بالکل دیکھیں, پوری دنیا میں یہ سسٹم ہے کہ جہاں ٹورسٹ سسٹم ہے وہاں پر سیزن کے ریٹ علیحدہ ہوتے ہیں, اور جب آؤٹ آف سیزن ہوتا ہے تو اس کے ریٹ علیحدہ ہوتے ہیں. یہاں پر مری میں بھی ایسا ہی ہے.
کہ جولائی اگست جو ہے سیزن گرمائی سیزن کے ریٹس جو ہے نا وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور جب ستمبر اکتوبر یا ایسے جو ہلکے دن آتے ہیں جن دنوں رش نہیں ہوتا تو بالکل نارمل ریٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سیزن میں جب برف باری کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہاں پر ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، اور وہ نارمل ریٹ جو ہوتے ہیں اس سے دگنے تگنے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر جب ہوٹلوں میں رش پڑ گیا تو چند روز قبل ہی ریٹ جو ہے وہ بڑھ چکے تھے، لیکن جس روز یہ سانحہ مری واقعہ پیش آیا اس روز ان دنوں آلریڈی ہی جو ہے وہ ریٹ زیادہ چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی جب ہوٹلوں کو پتہ چلا کہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہوٹلز کے ریٹس تو بڑے ہیں اور سیزنل ہوتا ہے تو اس وقت یہ صورتحال بھی ہوتی. بہت شکریہ عارف آپ کا، مفتی اقبال نقشبندی صاحب، راجہ یاسر ریاست صاحب آپ کا شکریہ، دیبا شہناز صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، خاور حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.